السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انعام 8ویں پارے کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے درجے ہے، مراتب ہے ان کے عمل کے اعتبار سے، جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے درجے ہوں گے۔ اب چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں جنات اور کافروں کا ذکر آیا اور ان کی جنات کی گمراہی کرنے کا ذکر بھی کیا گیا کہ شیاطین و جنات کس طرح انسانوں کو بہکاتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ ان کے ساتھ قوم کے لوگوں نے کیا بے ادبی کی، ان کے ساتھ گستاخی کی، اس کا بھی ذکر آیا، ایمان والوں کا بھی ذکر آیا۔ تو اب یہاں پر اس آیت سے مراد سابق میں جن لوگوں کا ذکر آیا وہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے 2-3 طرح کی اس کی تفسیریں کیا ہے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک سے مراد کون ہیں؟ تو اس سے مراد کفار، جن و انس، اور پھر ایمان والے بھی اور اعمال صالحہ کرنے والے، یہ سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے، تو اگر ہر ایک سے مراد کفار اور جن و شیاطین اگر مراد لے تو انہوں نے جو بدعملی کیا اور لوگوں کو بھٹکایا، ان کے لیے ان کے اپنے بھٹکانے کے اعتبار سے، اور کافروں کو اپن کے کفر اور شرک اور گناہوں کے لحاظ سے ان کو بدلہ ملے گا۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں مما عملو، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے اعتبار سے۔ اب جیسا عمل کریں گے اس کے اعتبار سے ان کو وہاں بدلہ ملے گا۔ اور دوسرے معنی یہ کہ ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے بولا جا رہا ہے، تو معنی یہ ہوگے کہ ہر ایک کے لیے، یعنی ہر ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کے لیے مختلف درجے ہیں ان کے، اس کے عمل کے اعتبار سے، کہ کیونکہ ایمان میں بھی، ایمان لانے کے بعد بھی اس کے اندر کئی
کیٹیگریز ہے، اس کے اندر کئی اس کے اندر درجے ہیں، اور کئی اس کے اندر ایمان والوں کے مقامات ہیں کہ کوئی صرف ایمان والا ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے، کوئی ایمان والا ہوتا ہے نیکوکار ہوتا ہے، کوئی ایمان کے درجے میں کمال حاصل کر کے ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے، اور پھر ولایت کے درجے پہ پہنچنے کے بعد ولایت کے تو کئی مراتب ہے اس کے اندر، وہ جن جن مقامات پر بھی وہ رہے گا ایمان والا، اس کو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ جس درجے کا جو ہوگا، جس مرتبے کا جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور اسی طرح کہ یہ درجات دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، کہ ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی درجے بلند فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند و بالا رکھتا ہے، اور آخرت میں تو وہ ایمان والوں کے درجے جو ہوں گے وہ تو دیکھنے کے لائق ہوں گے اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر ایمان والوں میں مختلف، اب اس میں انبیاء بھی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے اندر، اور جو جس درجے کا ہوگا اس اعتبار سے اللہ کا وہ قرب بھی حاصل کرے گا، اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جنت میں اونچا درجہ بھی پائے گا اس کے اندر۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے دوزخ کے کئی طبقات رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے نچلے درجے میں کئی طبقات اس کے اندر ہے، جتنا سرغنہ ہوگا، جتنا سرکش کافر ہوگا، اس کو اس اعتبار سے اس کو وہ جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا، وہ سخت سے سخت طبقے میں اس کو ڈالا جائے گا، اور جو کم درجے کا جو کفر جس کا ہوگا وہ کم درجے کی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا اس کے اندر۔ تو اسی طرح ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے بھی جس کا عمل اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، اور اعلیٰ درجے کی جنت ہے جنت الفردوس ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہے، تو اس اعلیٰ درجے والے کو جنت الفردوس ملے گی۔ کیوں یہ جنت الفردوس یہ سب سے اونچی کیوں ہے، بلند ہے؟ کہ اب جنت الفردوس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے تو عرش الہی ہے اس کے اوپر، گویا کہ جنت الفردوس کا چھت عرش الہی ہے گویا کہ وہ، اس لحاظ سے اس کو بلند بالا مرتبہ حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف جنت کی مدارج اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے اندر، کہ ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو وہاں بدلہ ملے گا۔ تو لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو اس کے اندر یہاں پر ایمان والوں کو ترغیب بھی دینا ہے، ان کو ابھارنا بھی ہے کہ تم جتنا عمل کرو گے دیکھو ایمان والو تم کو ہم اونچا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کافروں کو یہ ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم جس لیول کے کفر میں ہو اس لیول اور اسی لحاظ سے تم کو جہنم کی طبقے میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کے اندر وعدہ بھی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور وعید ہے کافروں کے لیے اس کے اندر، تمہارا جیسا کفر اور شرک ہوگا، بدعملی ہوگی، گناہ ہوں گے، اس کے اعتبار سے تم کو جہنم کے طبقے میں جلنا پڑے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اب ایمان والا نیک اعمال کرتا ہے، اب نیک اعمال جو کرتا ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں کوئی نیک اعمال کرتا ہے جنت کے حصول اور حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی نیک اعمال جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے، کوئی نیک اعمال نہ جنت و دوزخ پیش نظر نہیں رہتی بلکہ رب کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ تو جو رب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ سب سے اونچے درجے والا ہوتا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک مشال لے کر نکلی اور راستے میں ملاقات ہوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حسن بصری نے کہا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو بھی آگ لگا دوں، دوزخ کو بھی آگ لگا دوں اس کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ جس سے سن رہی ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کیوں کرتے ہو؟
ارے جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے جنت اور دوزخ بنانے والا خالق کائنات کی رضا کے لیے کون عمل کر رہا ہے؟ اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کو دونوں کو جلا ڈالوں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے نہ جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، نہ دوزخ کے بچنے کے لیے، بلکہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور رب کی رضا میں ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہے حضرت، اور وہ عمل جب عمل کے مقام پر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچا بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے، اور ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوف اور ڈر ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی ان کو پیش نظر ہوتی ہے، اس کے اندر ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کیا آزمائشیں ہوئی، وہ ہر کوئی واقف ہے اس کے اندر، پورا گھر آپ کا لٹ گیا، صرف تنے تنہا رہ گئے، پھر اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ بہت ہی نہایتی زیادتی اور ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا۔ مروان کی حکومت آئی تو مروان بادشاہ نے بھی آپ کے ساتھ اذیت اور تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یزید کے زمانے میں بھی آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کے دربار میں لایا گیا تھا، اور مروان کے زمانے میں بھی جب آپ کو یہ زنجیروں میں جکڑا گیا تو آپ کے ساتھیوں کو بڑا افسوس اور بڑا رنج ہوا، سامنے رنج و افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ آئے نواسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کیا بلند و بالا مقام رکھا ہے، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے لختے جگر ہیں، آپ کا بلند و بالا مقام ہے، آپ کو یہ دنیا والوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بابا کیا سمجھتے ہو تم، اللہ نے ہم کو مجبور بنایا ہے؟ ارے دیکھو اللہ نے ہم کو ہر طرح کی اختیار دیا ہے، یہ کہہ کر آپ نے وہ زنجیروں کو خالی ایسا یوں ہٹایا تو پورے زنجیریں ٹوٹ گئے، پورے زنجیریں پورے ٹوٹ گئی۔ بولا کہ اگر ہم چاہیں تو 1 سیکنڈ میں زنجیریں توڑ دے سکتے ہیں، ہم آزاد ہو جا سکتے ہیں، لیکن ہم رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ہم رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جو انہیں کرا رہا ہے اس پر ہم راضی رہتے ہیں۔ تو مرضی مولا از ہما اولا، کہ رب کی مرضی یہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس۔ تو یہ اتنا بلند و بالا مقام ہے زین العابدین کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا آپ کو اختیار بھی دیا ہے اور وہ بلند و بالا مقام بھی رکھا ہے۔ چنانچہ علماء نے کیا فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا جانثار یا اہل بیت کے خانوادی کے لوگ ہو، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ بھی اگر چاہتے تو یہ اپنے کرامات کے ذریعے سے اور اپنے اختیارات جو اللہ نے ان کو دیے اس کے ذریعے سے سب چیزوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابتلا اور آزمائش کو جھیلنا یہ لوگ اپنے لیے کامیابی کے علامہ سمجھا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ اس مقام پر رہنے کے باوجود زین العابدین کے اللہ سے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ اتنا کثرت سے روتے تھے کہ آپ کے آنسو جاری جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تو وہ آنسوؤں کا ریلا بہتے ہوئے ایک مرتبہ اوپر آپ بالا خانے میں تھے تو اس کے چند خطرے نیچے ٹپکنے لگے، نیچے سے گرنے لگے آنسوؤں کے خطرے۔ نیچے سے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کہا کہ اے اوپر سے پانی پھینکنے والے بتا یہ پانی یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بابا یہ اس کو تم دھو لو، یہ گناہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مقام رکھ کر بھی یہ اتنا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے اور ان کے پیش نظر رب کی رضا اور آخرت کے درجے ان کے پیش نظر ہوتے۔ تو اللہ فرما رہا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہے ان کے عمل کے اعتبار سے، جیسا عمل جیسی آزمائش جیسا امتحان میں کامیابی ہوگی اس کے اعتبار سے ان کو بدلہ ملے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں۔ خواہ کوئی بھی عمل کر لو، کافر، مشرک اور جنات، انسان، ایمان والا، ہر جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔
کافر کفر کر رہا ہے، مشرک شرک کر رہا ہے، گناہگار گناہ کر رہے ہیں، نیکوکار نیکیاں کر رہے ہیں، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ایک عمل سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں اللہ نے رب فرمایا، آپ کا رب، تو رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور پرورش جب کرتے ہیں تو پرورش کرنے والا جس کی پرورش کرتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ نگاہ رہتی ہے اس کی۔ ماں بچے کی پرورش کب بولتے ہیں؟ چھوٹی ابتدائی حالات میں بولتے ہیں پرورش۔ تو ماں بچے کی پرورش کرتی ہے تو ایک لہجہ بچے کے اوپر سے نگاہ نہیں ہٹاتی انہیں، کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، کیا کیسا ہو رہا، یہ سب اس کی نگاہ اس کے اوپر بچے کے اوپر رہتی ہے، اس کے اندر ہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ماں ایک مخلوق ہو کر اپنے بچے پہ سے ہمیشہ نگاہ رکھتی ہے، اس کے اوپر نگاہ ہٹاتی نہیں ہے، تو یہ خالق کائنات ہے، تو یہ رب ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تو اس کی نگاہ تمام مخلوق سے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ تمام مخلوقات اس کے سامنے ہیں اور ہر ایک کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور کس کو کیا چاہیے، جیسا ماں بچے کی پرورش میں اس کو کیا چیز چاہیے، کیا غذا دینا ہے ابتدا میں، بعد میں کیا غذا دینا ہے، وہ ماں وہ سوچ سمجھ کر غذا دیتی ہے۔ تو ایک مخلوق ہے، ایک درجے کی محبت والی ماں کا یہ عالم ہے، وہ 70 درجے محبت رکھنے والا وہ رب، تو پھر اس کو مخلوق کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو بدرجہ اعلیٰ وہ زیادہ جانتا ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان کے اعتبارات سے کیا ہے غذا پہنچاتا ہے۔ جیسا بچے کو ماں ابتدا میں پہلے دودھ پلاتی ہے، پھر ہلکی غذا دیتی ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد عام غذا آتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے غذائیں بنائی ہیں، اور مخلوقات کے اعتبار سے غذائیں بنائی ہیں۔ جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے اللہ نے شیر ببر کے لیے گوشت کو پیدا کیا، وہ گوشت کھاتے ہیں، اور دوسرے بکری ہے وغیرہ ہے ان کے لیے گھاس پھوس بنائی، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت بھی غذا بنائی، اور ترکاری بھی اس کو غذا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہونے کے لحاظ سے انسان گوشت بھی کھاتا ہے، ترکاری بھی کھاتا ہے، اور بچپنے میں اس کی الگ غذا تھی، بڑے ہونے کے بعد اس کی الگ غذا ہوتی ہے۔ اور تو رب اللہ وما رب کا، تو آپ کا رب ان کے عمل سے غافل نہیں ہیں۔ کیوں؟ جو رب ہوگا پرورش کرنے والا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں رب فرما کر اپنی دوسری اور صفتوں کو بھی ظاہر فرما دیا۔ جو رب ہوگا پرورش کرنے والا ہوگا وہ علیم و خبیر بھی ہوگا، قدرت اور طاقت والا بھی ہوگا۔ اگر پالنے کے لیے اگر قدرت کا نہ ہو، اگر قدرت اگر ثابت نہ کی جائے تو پھر پالنا مکمل نہیں ہو سکتا۔ پالنے کے لیے اگر علم اور اس کو خبر نہ ہو تو پھر وہ بھی صحیح نہیں پال سکتا۔ جس کو پال رہا ہے اس کے بارے میں مکمل خبر ہونا، جس کو پال رہا ہے اس کو مکمل خبر ہونا اس کے تعلق سے، تو اللہ تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، تو تمام مخلوقات سے باخبر بھی ہے اس کے اندر۔ اور جس کو پالا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو قدرت بھی رہنا ضروری ہے۔ میں کسی کو پال رہا ہوں تو میں کسی کی پرورش کر رہا ہوں، تو اللہ نے مجھے استطاعت دیا تبھی تو میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ تو رب کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر بھی ہے، اس کے اندر یہ صفت بھی ظاہر ہوئی۔ ایک رب بول کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسرے 3 اور اوصاف کو بھی ثابت کر دیا کہ جب ہم رب ہے تو رب کے ساتھ علیم و خبیر بھی ہے، اور رب کے ساتھ ہم ان علی کل شیء قدیر بھی ہے ہم اس کے اندر۔ تو وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو بھی عمل تم کرتے ہو اس اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ تمہارا رب الغنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت، نہ کسی کی بندگی کی ضرورت۔ وہ تو ہمیشہ سے بلند و بالا ہے، ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔ مخلوقات تو بعد میں بنی ہیں، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ انہی اپنے مکمل اوصاف کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ
تھا اور مخلوقات ختم ہونے کے بعد بھی اپنے ان تمام اوصاف کے ساتھ رہے گا۔ اس کی صفتیں، اس کی بلند صفتیں اس کی مخلوقات کی بندگی کی یا کسی کی عبادت کی محتاج نہیں۔ ربک الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ غنی کے معنی بے نیاز کے ہے، یعنی جس کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہو اس کو غنی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بے نیاز جیسا بولتے ہیں۔ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ کسی کی نیاز مند نہ بنے وہ، اللہ تعالیٰ اتنا دے دیا ہے کہ وہ اب انہیں بے نیاز ہے بلیسا۔ تو جب ایک انسانوں کی صفت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ ربک الغنی، تمہارا رب بے نیاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ جیسے الصمد فرمایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو صمد کے معنی بھی وہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی کسی بھی چیز کا اس کو احتیاج نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اس کے حاجت مند ہے، وہ کسی کا حاجت نہیں ہے، اسی کو صمد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کوئی اس کی ضرورت مند ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں غنی فرمایا کہ ربک الغنی، تمہارا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، پھر ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا بھی ہے، غنی بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ غنی کس سے ہے؟ کہ غنی اس سے ہے کہ نہ تمہارے کفر اور شرک سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہونے والی ہے، نہ تمہارے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ تو کفر و شرک سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے، اور ایمان اور اعمال صالحات سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا فائدہ ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ پھر بے نیاز ہے تو پھر مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے تو ذو الرحمہ، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مخلوق کو بھی، میری کائنات کے ہر مخلوق کو میری رحمت کا کچھ حصہ مل جائے اس کے اندر۔ اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا کہ اپنی رحمت کا حصہ مخلوق کو عطا کیا جائے، اس کی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ اب ہم کائنات کو پیدا کر کے تم پر رحم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ربک الغنی ذو الرحمہ، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو بھیجتا ہے اور تبلیغ کے لیے، تو نہ اس کو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت، نہ اس کو کیا ہے کسی کی کیا ہے ہدایت کی سے اس کو فائدہ ہے، کسی کی گمراہی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ مخلوق کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ وہ رحمت والا ہے تو اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر وہ یہ کر رہا ہے، رسولوں کو بھی بھیج رہا ہے، کتابوں کو بھی بھیج رہا ہے، اور ڈرانے والوں کو بھی بھیج رہا ہے، اور آسمانی صحیفوں کو بھی بھیج رہا ہے، تاکہ ان مخلوقات اس کی ہدایت کی طرف آ جائے اور اللہ کو اوپر ایمان رکھ کر اپنی نجات اور اپنی ہدایت حاصل کر لے، اور جب ہدایت حاصل کر لے گا تو اللہ کے رحم و کرم میں سے اس کو حصہ مل جائے گا۔ تو ربک الغنی ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، اور رحمت والا یہ اللہ کی صفت، یہ رحمت والا ہونا، علماء فرماتے ہیں کہ رحیم ہونا اللہ کی یہ اس کی ذاتی صفت ہے اور دائمی صفت ہے اللہ کی، ہمیشہ رحیم ہی رحیم ہے۔ وہ قہار، جبار، یہ صفتیں اللہ کی دائمی ہمیشہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کیا ہے کہ مخلوقات کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر اس کو قہر بھی آتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور وہ بندوں پر کیا ہے کچھ کیا ہے ان کے سدھارنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختی فرماتا ہے۔ سختی کرنا صفت نہیں ہے، نرمی کرنا رب کی صفت ہے۔ سختی کیوں کرتا ہے؟ ہماری بدعملی سے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سختی کرتا ہے۔ تو یہ رحیم کی صفت اللہ کی ذاتی ہے اور دائمی صفت ہے اس کے اندر۔ اور ذو الرحمہ اسی وجہ سے کہا گیا ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے اگر تو یذھبکم، وہ تم کو ختم کر دے۔ اے کافروں، اے مشرکوں، اے نافرمانوں، گناہ کرنے والوں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہماری ڈھیل کی وجہ سے کہ تم گناہ کرتے جا رہے ہیں، تم کو کوئی نہ عذاب دنیا میں آ رہا ہے نہ تم کو پکڑ ہو رہی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہم تم سے راضی ہے یا ہم تمہارے اوپر کچھ کر نہیں سکتے۔
بلکہ یاد رکھو ہمارے اندر یہ قدرت و طاقت ہے، ان یشاء اللہ چاہے تو یذہبکم، تم کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، یذہبکم ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے کو ختم کرنے کے بعد تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لا کر بسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو مخلوق چاہے بسا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو دنیا میں بسایا، تو پوری، حالانکہ چند افراد جو آپ کے ماننے والے تھے وہی بچے، باقی کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو پھر دوبارہ وجود میں لایا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ سے راضی ہے، یہ نہ سمجھے، بلکہ ہم اگر چاہیں تو، کیونکہ ہماری عادت ہے ڈھیل دینا، چھوٹ دینا ہماری عادت ہے، تو ہم چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ ہماری ڈھیل کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ ہم تمہارے گناہ اور نافرمانی سے راضی ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہاری اس گناہوں کی وجہ سے تم کو ختم کر کے ہم ایسے قوم کو بھی لا سکتے ہیں جو صرف ہماری فرما برداری کرے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر یہاں پر ایک نئی مخلوق، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسرے مخلوق کا، تم کو کیا ہے جانشین بنایا، تم کو اس کے بعد پیدا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسایا، تم سے پہلے والے الگ قوم تھے، تم الگ قوم والے بنے، تو اللہ نے وہ قوم کو ہلاک کر دیا، بعد میں تم کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی بستیوں کو تباہ کر دیا، پھر اس کے بعد وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوق کو لا کر اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر بسا دیا اس کے اندر۔ تو یہ اسی طرح ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے نامور تھے، ان کو سرداری حاصل تھی، وہاں پر ان کو حکومت حاصل تھی، اور بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنگ بدر میں کئی سرغنے پورے ہلاک ہو گئے اس کے اندر، کہ جو جن کو سرداری اور حکمرانی جن مقامات پر حاصل تھی، ان کی سب پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ، شان و شوکت عطا فرمائی کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین نہیں بلکہ اطراف اکناف کے حجاز کی سرزمین پوروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہاں حکمرانی عطا فرما دی، مسلمانوں کا قبضہ وہاں پر جما دیا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ وہ قوم کو ختم کر کے دوسری نئی قوم کو اور نئی بستیوں کو آباد کر سکتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے تم غفلت کا شکار مت ہو، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اور پھر انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو انما توعدون، جس کا تم کو وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ لآت، وہ آنے والا ہے وعدہ، وہ ہونے والا ہے یقینی طور پر وہ وعدہ۔ اب وعدے سے کیا مراد ہے؟ جس کا وعدہ کیا جا رہا، تو وعدے میں ایمان والا کس پر یقین رکھتا ہے؟ موت پر یقین رکھتا ہے، خبر و حشر پر یقین رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، اور حساب و کتاب پر اس کو یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پر یقین رکھتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کافر اور مشرک، یہ جب ان کے بارے میں بولا جاتا ہے قیامت کا دن برپا ہوگا، اس دن حساب و کتاب ہوگا، ترازو لگائی جائے گی، نام اعمال تولے جائیں گے، اور ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور تاکید کے زور دیتے فرما رہا ہے انما توعدون، اے لوگو تم کو جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، وہ وعدہ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ تو کس کا وعدہ ہے؟ اب موت، خیر موت کو تو سبھی مان رہے ہیں، موت آنی ہے، یہ بھی ہونے والا ہے ایک دن، اور اس کے بعد خبر کی منزل ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی منزل اور حشر کا میدان ہے، یہ سب چیزیں برپا ہونے والی ہے۔ انما توعدون لآت، یہ سب چیزیں ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی۔ اب وما انتم بمعجزین، اور یاد رکھو کہ تم ان آنے والے تمام وعدہ کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو تم ٹال نہیں سکتے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے جو چیزیں آنے والی ہے، وہ آنے والی چیزوں کو تم ٹال نہیں کر سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم موت کو نہیں ٹال سکتے، تم خبر کی منزل کو ٹال نہیں سکتے، قیامت کی گھڑی جو قائم ہونے والی ہے اس کو ٹال نہیں سکتے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ سب چیزیں
ہو کر رہے گی، انما توعدون، جو وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارا وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر رہے گی، جو وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو آنے سے مراد بتلا رہے ہیں کہ جس طرح کے ہمارا سفر حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی وہ دنیا بھی سفر کر رہی ہے، آخرت بھی سفر کر رہی ہے۔ دنیا سفر کرتے ہوئے آخرت کی طرف جا رہی ہے، آخرت سفر کرتے ہوئے تمہارے قریب آتے ہیں۔ الدنیا مرتحلۃ مقبلۃ، یہ رخ کر رہی ہے اور آخرت کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت یعنی دنیا آخرت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جیسا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم عمر کے حصے میں جتنی عمر ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دنیا سے پیچھے ہو کے آخرت کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی آنے والی ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے یہاں پر، ہم قیامت کے پاس جاؤ یا قیامت ہمارے پاس آؤ، ایک ہی معنی ہے۔ مثال کی طرف علماء نے اس کی مثال دیا، اب ہم کہیں بس میں بیٹھ کر ٹرین میں بیٹھ کے جاتے ہیں اس کے اندر، تو وہاں پر کیا ہے معلوم کیا ہے، وہ ٹی ٹی ہو یا وہ بس کنڈکٹر ہو، کہتا ہے کہ معلوم کیا ہے کہ فلاں مقام آ گیا بولتا ہوں۔ اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے مہدی پٹنم جاتے ہیں، مہدی پٹنم آ گیا، مہدی پٹنم آ گیا بولتا ہوں نے اس کا، مہدی پٹنم آیا، اپن مہدی پٹنم میں آئے حالانکہ، اور آگے بڑھے ہیں بنجارا ہلز بولتا ہوں پکارتا، بنجارا ہلز آ گیا، بنجارا ہلز آ گئی، بنجارا ہلز کہاں سے آئی وہ، ہم بنجارا ہلز کو پہنچے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اس کو جس چیز کی طرح ہم جاتے ہیں تو اس کی نسبت وہ سامنے والی چیز کو آنے کی پھر تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے، مطلب کیا ہے کہ تم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ وما انتم بمعجزین، اور یاد رکھو تم میں کسی کی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کو تم ٹال سکو، یا کسی بھی ہمارے حساب و کتاب کے معاملے کو تم یہ ختم کر سکو، یہ کسی کے اندر جرأت اور طاقت نہیں ہے۔ تو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نافرمانوں سے اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے مقام پر اپنی حالت پر عمل کرتے جاؤ، انی عامل، میں اپنی حالت پر اپنی کیفیت پر میں عمل کرتا جاؤں گا۔ یعنی وہ اگر وہ آپ کی تبلیغ سے سن نہیں رہے ہیں، کافر اور مشرکین اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں، شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ان سے بطور بیزار ہو کر ان سے فرما دیجئے کہ کرو، تم جو عمل کرتے کرو، میں اپنا عمل کروں گا، تم تمہارا عمل کرتے جاؤ۔ اور یہ جو بلا اعملوا جو بلا جا رہا ہے یہاں پر بطور بیزارگی کے بلا جا رہا ہے، یعنی کہ بسا اوقات کسی بھی کام کو کے لیے حکم جو دیا جاتا ہے وہ اس کی اجازت ہی وہاں مراد نہیں ہوتی، بسا اوقات وہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو بیزارگی کے طور پر بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب باپ اپنی اولاد کو مختلف طور پر سمجھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، نہیں سمجھے اور انہیں پوچھ رہا ہے کسی غلط کام کے کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، اجازت دیتی جا رہا ہے، فلاں جگہ جانے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو جا بھی جا، دل میں جو آئے کر لے، کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اجازت جو دے رہا ہے اجازت نہیں ہے، بیزارگی کا اظہار ہے یہاں پر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بیزارگی کا اظہار فرماتے ہوئے حدیث سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اتنا کہنے کے باوجود بھی وہ آپ کی باتوں کی اور آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کہو ان سے کہ ٹھیک ہے، تم تمہارے اپنے حالت پر رہو، عمل پر، میں اپنی حالت پر رہوں گا، اور کس کی حالت کامیابی دلانے والی ہے کل آئندہ معلوم ہو جائے گا تمہارے لیے۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کو آخرت کی کامیابی اور نجات کس کو حاصل ہونے والی ہے، دنیا میں کامیابی کس کو ملنے والی ہے، آخرت کی کامیابی کس کو ملنے والی ہے، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ من تکون لہ، کس کے لیے، عاقبۃ الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، اب اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ دار سے مراد دنیا بھی ہو سکتا ہے، عاقبۃ الدار سے مراد دنیا کی نجات کس کے لیے ہوگی، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یا دار سے مراد آخرت، آخرت کی بھلائی اور آخرت میں نجات کس کو ملنے والی ہے، تم کو ملے گی یا ہم کو ملے گی، یا ان قریب تم لوگ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے اس کے اندر۔
کیا کہ جو قیامت کا میدان برپا ہوگا تو تمہارا یہ کفر اور شرک، تمہاری نافرمانی، تمہارے گناہ جس پہ تم اڑے ہوئے تھے، تو یہ کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے نقصان دہ تھا، تم کو یہ عمل نقصان پہنچانے والا تھا اور دوزخ میں لے جانے والا عمل تھا۔ اس وقت تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، لیکن یاد رکھو اس وقت کا جاننا تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جاننا اس وقت کا تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب تم جان لو اس بات کو کہ کل قیامت کے دن کہے مجھے جانا ہے رب کی بارگاہ میں، مجھے جواب دہی کرنا ہے، مجھے ایک ایک عمل کا مجھے بدلہ دینا ہے۔ یہاں پر تم اگر اس بات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ جاننا فائدہ مند ہوگا، لیکن وہاں کا جاننا، وہاں جان لو گے، مانو گے بھی، تسلیم کر لو گے اور اعتراف کر لو گے، اور پورے رب کے فرشتوں کے سامنے یہ مخلوقات کون؟ نافرمان، گناہگار، مشرک، کافر سرنڈر ہو جائیں گے، کبھی بولیں گے کہ ہم ہر چیز مان لیے، ہمارے کو ایک موقع دے دو، ہم کو معاف کر دو، فلاں کر دو۔ اب ہم ہر چیز کو اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم اللہ ایک ہے، فلاں ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی دوزخ حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، سب مان لیں گے کبھی، لیکن کیا فائدہ ہوگا اس وقت ماننے سے؟ تو اللہ فرما رہا ہے تم اس وقت جان تو لوگے، لیکن یاد رکھو اس وقت کا جاننا فائدہ نہیں۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کی کامیابی کس کو حاصل ہوگی ان قریب جان لو گے۔ اور یاد رکھو انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی کرنے والے کو کامیاب نہیں کرتا۔ اب ہم ظلم کے معنی ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو زبردستی مار توڑ کر ڈالے، کسی کی زمین لے لے، کسی کو مال دولت حاصل کر لے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ حالانکہ ظلم کے معنی یہ آتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جگہ پر نہ رکھ کر اس کے مقام کے علاوہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس کے اندر جہاں جو چیز رکھی جائے وہاں نہ رکھنا، یہ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اس کے اندر۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جہاں پر نہ رکھنی چاہیے وہاں پر رکھی جائے تو ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا بولا گیا ہے؟ شرک بولا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو کیوں بولا گیا اس کے اندر کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھی گئی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کو رکھنا یہ ظلم اور زیادتی ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ شرک اور شرکیات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہوا اس کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اب مثال کے طور پر جو چیز کو جہاں رکھنا ہے اس کے علاوہ رکھا جائے، رب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو احکامات کو نماز پڑھو اللہ نے کہا، تو نماز کے وقت پر ادا نہ کرنا، اس کو ضائع کرنا ظلم ہوا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہا ہے، حبیب علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں وہ احکامات کو نہ کر اس کے خلاف عمل کرنا یہ ظلم ہے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذری سی ذری نافرمانی بھی ظلم ہے، اور بڑا سے بڑا گناہ بھی ظلم ہے، اور یہ شرک کرنا بھی یہ بھی ظلم ہے اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ کہ جو چیز جہاں پر نہ رکھنا چاہیے وہاں پر وہ چیز کو رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہمارا کام یہ ہے کہ رب کی نافرمانی نہ کریں، ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہوا اس کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام کی احکامات کی پابندی کریں، پابندی نہ کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ ظلم ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کرنے والا ظالم ہے، ہر نافرمانی کرنے والا ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم کیا ہے؟ ان الشرک، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ تو اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو معاف نہیں فرماتا اور ان کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا ظلم اے لوگوں، کافروں اور مشرکوں تمہارا ہے کہ تم نے رب کو یا تو سرے سے مانا نہیں، مانا بھی تو رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے مانا ہے۔ یہ تمہارا گناہ، یہ تمہارا ظلم، یہ کبھی تم کو کامیابی نہیں دلا سکتا۔ ہاں البتہ نفس گناہ وہ بھی ظلم ہے، لیکن چھوٹا ظلم ہے۔ اس ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقتی طور پر دے کر ایمان والے کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑا ظلم ہے شرک اور کفر، یہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، یہ کبھی بھی لا یفلح، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی کامیابی عطا نہیں فرماتا۔